بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی طلیہ اسدی نے اسلام قبول بھی کیا اور پھر مرتد بھی ہو گیا تھا۔ اس کا نام طلیحہ بن خویلد اسدی تھا اور مرتد ہونے کے بعد یہ سمیرہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا تھا۔ یہیں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ جگہ دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ کو عمدہ ترین پڑاؤ کہا جاتا تھا، چنانچہ اسی جگہ قبیلہ اسد کے اکثر لوگ مقیم ہو گئے تھے۔ سمیرہ میں تو بنو اسد آباد ہو گئے تھے، جبکہ اس کے ارد گرد بنو غطفان اور بنو حوازن وغیرہ آباد ہوئے تھے۔ ان تینوں میں اکثر بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس فتنے کی خبر موصول ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے ایک دستے کے ہمراہ روانہ کرنے کا حکم فرمایا۔ ابھی ان کی سرکوبی نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرما لیا۔ یہ بڑی ہی حیران کن حقیقت ہے، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ہی قبیلے سے بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مخالفت بلا مبالغہ فتح مکہ تک متواتر جاری رہی، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان جھوٹے نبیوں کے قبائل نے ان کی ہرگز مخالفت نہیں کی، بلکہ شروع دن سے ہی ان کی حمایت اور اعانت کرتے رہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ قبائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ رشک کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کر کے اور اپنی جانثاری کے طفیل پورے عرب کی قیادت کا تاج اپنے سروں پر سجایا ہے، وہ بھی اپنے اپنے نبیوں کی نصرت سے اسی درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں ان کے سرداروں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہاں پر سرداروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم نے طلیحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار بن ازور کو بنو اسد کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی، مگر بنو اسد نے شکست کھائی اور طلیحہ بڑی چال بازی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ یہ فتنہ وقتی طور پر ایک طرح سے دب گیا تھا، مگر ہوا یہ کہ طلیحہ نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنی جمعیت کو مضبوط کرتا رہا۔ اسی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرمایا، چنانچہ اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا، مگر اس مرتبہ اس کے انداز میں خاصی تیزی تھی۔ اسی زمانے میں بنو غطفان اور بنو حوازن نے طلیحہ کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی قوت خاصی حد تک بڑھ گئی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنو حوازن نے اور بنو عامر نے اس دوران خاموشی اختیار کر رکھی تھی، مگر بنو طے یعنی حاتم طائی کے قبیلے نے طلیحہ کی حمایت کر دی تھی۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اکثر قبائل نے یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے اکثر قبائل زکوٰۃ اور نماز کی ادائیگی کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان سے جان چھڑوا لی جائے۔ جب رسول اللہ نے رحلت فرمائی تو ان کو یہ موقع مل گیا۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ان قبائل نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ ان کا یہ خیال بھی تقویت رکھتا تھا کہ چونکہ اس وقت حضرت ابو بکر نئے خلیفہ بنے ہیں، چنانچہ ان کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کریں گے۔ یہی خیال یا اس سے ملتا جلتا خیال حضرت ابو بکر صدیق کے اکثر مشیروں کا بھی تھا۔ ان کا خیال تھا چونکہ عرب قبائل وحشی فطرت رکھتے ہیں اور مختلف قبائل نے سرکشی اختیار کی ہے، نیز یہ کہ خود ساختہ نبی بھی ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں نبوت کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بے تاب ہیں۔ چنانچہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ فوری طور پر ان قبائل کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ خلافت کو ہر لحاظ سے مضبوط و مستحکم کیا جائے، جس کے بعد ان کی سرکوبی کی جائے۔ اگرچہ سیاسی لحاظ سے یہ خیالات بالکل درست تھے، مگر سیدنا ابو بکر صدیق تو کوئی سیاسی شخصیت نہ تھے کہ مصلحت اندیشی سے کام لیتے، بلکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ تربیت یافتہ تھے، پھر بھلا مصلحت اندیشی سے کام کیوں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے اہل اسلام، جیسے کہ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، جس کی وجہ سے نبوت منقطع ہو گئی ہے اور وحی الہی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب پورا عرب ہی دشمنی پر آمادہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نے مزید ارشاد فرمایا، میں اپنی فوجی قوت کی کمزوری سے بخوبی آگاہ ہوں
مگر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آن حضرت کو جو قبائل جس قدر زکوٰۃ روانہ کرتے تھے اس میں ایک ہبہ بھی کم ہو جائے۔ میں ایسے قبائل کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ بھی دیں گے تو میں اکیلا ہی ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور زکوٰۃ وصول کروں گا۔ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ دین کا کوئی رکن توڑا جائے اور میں خاموش رہوں۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اسلام کو یتیم خیال کیا جائے گا اور اس کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ یا امیر المومنین، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے، مگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیر اہل اسلام سے اس وقت تک جنگ و قتال کرو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ یہ قبائل تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے خلاف کیسے جنگ کی جا سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ کلمہ طیبہ تو ضرور پڑھتے ہیں مگر نماز اور زکوٰۃ کے منکر ہیں، چنانچہ ان کے خلاف ضرور جنگ ہوگی جو کلمہ طیبہ میں اور نماز و زکوٰۃ میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بے خبر مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ خود کو آزاد و مستحکم اور مدینہ طیبہ کو بے یار و مددگار خیال کیے بیٹھے تھے۔ مدینہ طیبہ کی اصل صورتحال سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے طلحہ اسدی نے اپنے بھائی حبال کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ حضرت اسامہ کی مدینہ طیبہ سے روانگی کے بعد مدینہ طیبہ کی فضا اب کیسی ہے۔ حبال کا مدینہ میں آنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ دیکھ سکے کہ مدینہ میں اب کس قدر سپاہی موجود ہیں اور کس قدر سپاہی ابھی تک اسلام کے حمایتی ہیں اور کس قدر منحرف ہو چکے ہیں۔ طلحہ کا دراصل یہی خیال تھا کہ وہ ان منحرف قبائل کو اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر سکے گا۔ جب حبال شہر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے از حد خوشی ہوئی کہ شہر ایک طرح سے سپاہیوں سے خالی ہے۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ جیش اسامہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ معلوم ہوا کہ طلحہ کا بھائی حیال مدینہ آیا ہوا ہے تو آپ نے کسی کو بھیج کر اسے اپنے پاس بلوایا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا، کہو تمہارا یہاں آنا کیسا ہوا؟ تم تو باغیوں کے ساتھی ہو، پھر تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یقیناً تمہارا کوئی خاص مقصد ضرور ہوگا۔ حبال نے بڑی شاطر اندازی میں کہا، یا امیر المومنین، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ تو بالکل ویران ویران سا دکھائی دے رہا ہے اور اہل اسلام کا شیرازہ بھی کرتا جا رہا ہے، آپ اس پر دھیان دیں۔ سیدنا اکبر نے ارشاد فرمایا، اچھا تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اہل اسلام میں شان و شوکت باقی نہیں رہی، یا یہ کہ ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے؟ کیا تم یہ نہیں بتلاؤ گے کہ تم نے یہ اندازہ کس طرح لگایا ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ حبال کو معلوم تھا کہ اس سے یہی سوال کیا جائے گا، چنانچہ اس نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، میں ضرور عرض کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اکثر قبائل نے زکوٰۃ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور ان کے خیال میں یہ تو ایک طرح سے محکومی کا ہدیہ ہے۔ سیدنا ابوبکر نے فرمایا، اچھا تم ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتلاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں یہاں صرف اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا قبیلہ یعنی بنو اسد اور ہمارے حلیف قبائل آئندہ آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ جناب عالی، ہمارا نبی طلحہ بن خویلد حیات ہے، بنو اسد اور حلیف قبائل اس پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ آپ کے نبی کا تو وصال ہو چکا ہے مگر ہمارا نبی زندہ ہے، چنانچہ ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ احکام الہی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم لوگ زکوٰۃ میں سے اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کرو گے تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ یاد رکھو کہ زکوٰۃ دین کا ایک اہم رکن ہے، لہٰذا کسی بھی رکن سے انکار کفر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور اسامہ کی روانگی کے بعد اکثر عرب عام اور خاص مرتد ہو گئے تھے۔ مسلمہ اور طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کی جماعت اور طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ طے اور اسد نے طلحہ کا ساتھ دیا اور اسی طرح بنو اشجع اور غطفان کے اکثر خاندانوں نے طلحہ کی بیعت کر لی۔ اہل حوازن ابھی مطرود تھے مگر انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر ثقیف اور ان کے تابع قبائل اسلام پر قائم رہے اور انہی کی اقتداء میں بنو جدیلہ
اور بنو اجاز بھی اسلام پر قائم رہے، جبکہ بنو سلیم کے خواص مرتد ہو چکے تھے۔ یمن یمامہ سے بھی فتنہ ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں۔ ہبال جو پیغام حضرت ابوبکر صدیق کو دے کر گیا تھا وہ کوئی معمولی پیغام نہ تھا۔ آپ نے فی الفور مدینہ طیبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کی تدبیر فرمائی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ جیسے بزرگوں کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اہل مدینہ کا اجلاس طلب فرمایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پورا ملک مرتد ہو چکا ہے۔ یہ لوگ آپ کی قلیل تعداد کو دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور کسی بھی وقت مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رہے کہ دشمنوں کی سب سے قریبی جماعت صرف ایک منزل کے فاصلے پر موجود ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے بدترین شرائط پر ان سے سمجھوتا کر لیں، مگر ہم ان کی شرائط تسلیم نہیں کریں گے، چنانچہ اب آپ لوگ مقابلے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں۔ آپ کی اس تقریر نے اہل مدینہ میں گویا نئی قوت بھر ڈالی۔ اہل مدینہ نے مقدور بھر تیاری کر لی۔ ابھی فقط 3 راتیں ہی گزری تھی کہ مرتدین نے رات کے وقت مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اپنی ایک مسلح جماعت کو بطور احتیاط وہ لوگ ذی حسا میں چھوڑ آئے تھے تاکہ بوقت ضرورت بطور کمک کام آئے، مگر انہیں اس وقت شدید حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں اہل مدینہ کی طرف سے مدافعت کا سامنا کرنا پڑا۔ مرتدین کے بھرپور حملے کی اطلاع امیر المومنین تک پہنچائی گئی تو جواب آیا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے چل دیے۔ دشمن در حقیقت اس صورتحال کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، وہ تو بس آسانی کے ساتھ مدینہ پر قبضہ کے لیے آیا تھا، مگر اس وقت انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اسلامی فوج انہیں دھکیلتی ہوئی ذی حسا تک لے گئی جہاں ان کی امدادی فوج موجود تھی۔ اب مرتدین نے ایک حربہ اختیار کیا کہ بڑی بڑی کپیوں کو مسلمانوں کے اونٹوں کے آگے لڑکا دیا، جس کی وجہ سے اونٹوں میں شدید بھگدڑ مچ گئی اور اسلامی فوج واپس مدینہ منورہ چلی آئی۔ مسلمانوں کی اس طرح پسپائی نے مرتدین کے حوصلے بلند کر دیے اور انہوں نے خیال کیا کہ اب مسلمانوں میں مقابلہ کرنے کی ہرگز تاب نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ذوالقصہ میں موجود اپنے ساتھیوں کو ایک طرح سے یہ خوشخبری سنائی کہ چلے آؤ اب ہم ہی فتح حاصل کریں گے۔ دوسری طرف ہوا یوں کہ پوری رات امیر المومنین اپنی فوج کی تیاری میں مصروف رہے۔ رات کے آخری پہر آپ نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ خلیفہ اول خود پیدل چل رہے تھے، جبکہ حضرت نعمان بن مکرن میمنہ پر، حضرت عبداللہ بن مکرن میسرہ پر اور حضرت سوید بن مکرن ساکا فوج میں تھے۔ ان کے ساتھ شتر سوار دستہ بھی تھا۔ ابھی صبح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے مرتدین کے سامنے صف بندی کر لی تھی۔ یہ پیش قدمی اس قدر خاموشی اور سرعت کے ساتھ ہوئی تھی کہ مرتدین کو عین وقت پر ہی معلوم ہوا کہ اسلامی فوج آ چکی ہے۔ مرتدین ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ مسلمانوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ ابھی طلوع آفتاب بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مرتدین شکست کھا کر راہ فرار حاصل کر چکے تھے۔ طلحہ کا بھائی ہبال بری طرح ہلاک ہوا تھا۔ اہل اسلام کی مرتدین کے خلاف یہ پہلی اور مکمل فتح تھی۔ جہاں اس فتح نے مسلمانوں کو حوصلہ بخشا، وہیں مرتدین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ بنو زیبان اور بنو ابس نے اپنے ہی علاقے کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اسی مختصر سی جنگ کے فوراً بعد کوئی بھی بڑی کارروائی نہیں کی گئی، مگر اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہر قبیلے میں اسلام میں خلوص و استقامت میں بہتری آ گئی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ مرتدین بھی اسلام کی طرف لوٹنے لگے۔ مدینہ جو کہ ایک وقت میں بالکل ویران سے دکھائی دیتا تھا، اب یہاں مختلف قبائل کے وفود آنے لگے۔ سب سے پہلے یہاں صفوان، زبرقان اور بنو عدی کی جماعتیں داخل ہوئیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں مدینہ میں داخل ہوئیں تو بعض لوگوں نے یہ شور مچایا کہ یہ تو دشمن کی جماعتیں ہیں، مگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر یہی فرمایا کہ نہیں، صبر کرو، کیونکہ یہ تو ہمارے دوست ہیں اور حمایت کے لیے آئے ہیں، ہمارے نقصان کے لیے نہیں۔ جب باقاعدہ طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تمام جماعتیں دوست تھیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ تو بہت ہی مبارک شخصیت ہیں، آپ ہمیشہ بشارت دیتے چلے آئے ہیں، یعنی آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت اسامہ بھی واپس آ گئے اور یوں مسلمانوں کی فوجی قوت میں قابل قدر اضافہ ہو گیا۔
ایک شدید جنگ میں ذی حصا اور ذیلقصا کے علاقوں کو اہل اسلام نے خالی کروا لیا اور وہاں پر حارث اور اوف کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں سے شکست کے بعد بنی ابس اور بنی بکر نے راہ فرار حاصل کی۔ ان علاقوں پر بنی ذبیان نے تصرف حاصل کر لیا تھا اور مرتدین کو خوار ہونا پڑا تھا۔ ان میں سے چند لوگ مدینہ آئے اور امیر المومنین سے عرض کی کہ ہمیں ہماری زمینوں سے کیوں بے دخل کیا گیا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ اب یہ علاقے تمہارے نہیں بلکہ اہل اسلام کے ہیں۔ اس جنگ کے بعد بنی ابس اور بنی ذبیان نے شکست کے بعد تلیحہ کے ساتھ سمیرہ سے چل کر بزاخہ پہنچ کر تعلقات استوار کر لیے۔ اس جنگ کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امیر المومنین نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے 11 فوجیں تشکیل دیں۔ ایک جمعیت کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے۔ آپ کے ذمے تلیحہ بن خیلت کی سرکوبی کرنا تھی۔ اس کے بعد آپ نے مالک بن نویرہ کو قلع کما کرنا تھا، مگر حضرت خالد سے پہلے یہ مہم اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ حضرت قاسم بن محمد، حضرت بدر بن خلیل اور حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، جب بنو ابس کا ذبیان اور ان کے تابع قبائل نے اپنا اجتماع بزاخہ میں کر لیا تو تلیحہ نے بنی جدیلہ اور غوث کو پیغام بھیجا کہ تم سب فوراً میرے پاس چلے آؤ۔ ان قبائل میں سے چند لوگ تو فوراً اس کے پاس آ گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے آنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے قبل حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عدی بن حاتم کو بنو طے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اپنی قوم میں جا کر سمجھائیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب اس فتنے میں تباہ و برباد ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید کو امیر المومنین نے حکم دیا کہ پہلے حملہ طے سے شروع کرنا اور پھر بزاخہ کا رخ کرنا اور سب سے آخر میں بطاخ کی طرف جانا۔ اسی اثنا میں حضرت عدی بن حاتم نے اپنے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ اپنی ان حرکات سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چند دن دیتے جائیں تاکہ ہم بزاخہ میں مقیم اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیں، یہ نہ ہو کہ تلیحہ ان سب کو ہلاک کروا دیں۔ حضرت عدی نے حضرت خالد کے پاس پہنچ کر یہی تجویز پیش کی تو حضرت خالد نے انہیں 3 روز کی مہلت دے دی۔ چنانچہ حضرت عدی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آدمیوں کو بزاخہ سے نکال لاؤ۔ وہ لوگ بڑی تدبیر سے اپنے آدمیوں کو نکال لائے۔ حضرت عدی نے ان تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھوایا اور اس کے بعد انہیں حضرت خالد کی خدمت میں لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے جدیلہ سے مقابلہ کرنے کے لیے النصر کی طرف کوچ فرمایا تو حضرت عدی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مجھے صرف چند یوم کی مہلت دے دیں تو شاید میں انہیں بھی قائل کر لوں۔ اس کے بعد حضرت عدی جدیلہ کے پاس آئے اور ان کو ایمان درست کرنے پر آخر قائل کر ہی لیا۔ ان کے اسلام میں دوبارہ آنے سے اہل اسلام کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ یہ جب مسلمانوں کے ساتھ آ کر ملے تو ان کے ساتھ 1000 اونٹ سوار جانباز بھی تھے۔ یہ صرف اور صرف حضرت عدی بن حاتم کی فہم و فراست کا نتیجہ تھا کہ بغیر کسی جنگ کے بہت بڑی کامیابی اہل اسلام کو نصیب ہو گئی تھی۔ دراصل یہ قبیلہ یعنی بنو طے حضرت عدی بن حاتم کا ہی قبیلہ تھا، جہاں ان کے والد کے اثرات بہت زیادہ تھے، چنانچہ ان کی بات کو بہت کم ہی لوگ ٹالتے تھے۔ حشام بن کلبی سے روایت ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کی تمام فوج واپس آ گئی تو امیر المومنین نے مرتدین کے خلاف کارروائی کا آغاز فرمایا۔ ذیلقصا جو کہ نجد کی جانب مدینہ طیبہ سے محض 1 منزل کے فاصلے پر تھا، تمام جماعتوں کو مرتب کیا اور ان کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ جب دشمن کے قریب حضرت خالد پہنچے تو اس سے پہلے آپ نے حضرت ثابت بن اکرام اور عکاشہ بن محسبین کو دشمنوں کی خبرگیری کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ دونوں جب دشمن کے قریب پہنچے تو تلیحہ اور اس کے بھائی سلمہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ حضرت ثابت کو اچانک تلیحہ کے بھائی سلمہ نے حملہ کر کے شہید کر دیا، جبکہ تلیحہ نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کو آواز دی کہ جلدی سے ادھر آؤ وگرنہ یہ شخص تو مجھے ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر حضرت عکاشہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد اپنی فوج لے کر ادھر سے گزرے، اچانک کسی اونٹ کا پاؤں حضرت ثابت پر پڑ گیا۔ مسلمانوں کے غم کی کوئی حد نہ رہی۔ ابھی یہی افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت عکاشہ کی ناش بھی دکھائی دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عدی نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میرے قبیلے میں چند روز گزار لیں تاکہ آپ کے لیے ایک ایسی جمعیت تیار کر دوں جو بہادر اور دلیر ہیں۔ ان کی یہ تدبیر حضرت خالد نے قبول فرما لی۔ ایک انصاری صحابی کی روایت ہے کہ حضرت ثابت
اور حضرت عکاشہ کی شہادتوں سے مسلمانوں میں کسی حد تک بددلی پھیل چکی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد نے اس صورتحال کے عین مطابق اپنی فوج سے فرمایا، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ سب کو بلاد عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے کے پاس لے چلتا ہوں، ایک ایسے قبیلے کے پاس جو شان و شوکت اور تعداد میں بھی بہت بڑھ کر ہیں۔ اس قبیلے میں کوئی ایک فرد بھی مرتد نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب دریافت کیا کہ جناب علی یہ کون سا قبیلہ ہے، حضرت خالد نے فرمایا یہ قبیلہ طے ہے۔ مسلمانوں نے عرض کیا کہ آپ بالکل درست ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی فوج کو لے کر طے میں چلے آئے۔ اس دوران بنو عامر کے تمام عوام اور عمرہ اس جھگڑے سے قطعاً لا تعلق ہی رہے، بلکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے تاکہ وہ فاتح کا ساتھ دیں۔ حضرت سعد بن مجاہد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہم کیس سے نبٹ لیتے ہیں، اور چونکہ بنو اسد ہمارے حلیف ہیں چنانچہ ہمیں ان کے مقابلے سے معاف فرما دیجیے۔ جس کے جواب میں حضرت خالد نے یہ ارشاد فرمایا کہ صاحبوں، بنو قیس بھی کچھ کم طاقتور نہیں ہیں، چنانچہ دونوں قبائل میں سے جس کے مقابلے کے لیے آپ مناسب خیال کریں کر لیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر حضرت عدی نے فرمایا، اگر میری قوم میں سے میرے قریب ترین خاندان نے بھی اسلام کو چھوڑا ہوتا تو واللہ میں ضرور اس سے جہاد کرتا، محض اس وجہ سے کہ چونکہ بنو اسد ہمارے حلیف ہیں چنانچہ ان سے جنگ نہ کریں تو میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی ایسے فیصلے کو پسند کرتا ہوں۔ سیدنا خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ دونوں فریقوں سے جہاد کرنا دراصل جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، لہٰذا اس معاملے میں آپ اپنے ساتھیوں کی مخالفت ہرگز مت کریں، بلکہ ان میں سے کسی ایک کے مقابلے پر چلے جائیں، کیونکہ یہی مناسب ہے۔ میرا خیال میں تو یہ سب سے زیادہ مناسب بات ہوگی کہ آپ اس کے مقابلے پر چلے جائیں جس پر آپ کے تمام ساتھی زیادہ بیتاب اور جوشیلے ہیں۔ حضرت ابو جعفر روایت کرتے ہیں کہ آئینہ، غطقان اور بنو طے میں سے کچھ لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے ارتداد کا واقعہ عمارہ بن خلید اسدی کی روایت سے ہے جو ہم تک منقول ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلیحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت نے حضرت زرار بن ازور کو اس فتنے کے استحصال کے لیے ہدایت کے ساتھ بنی اسد کے عاملوں کے پاس روانہ فرمایا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر مرتد کے مقابلے پر باقاعدہ کارروائی کریں اور اس میں کمزوری یا سستی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں۔ حضرت زرار بن ازور نے طلیحہ کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ اس دوران اہل اسلام تو دادات میں فروکش ہوئے تھے، جبکہ مرتدین کا قیام سمیرہ نامی جگہ پر تھا۔ اہل اسلام کی جمعیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے بالکل الٹ معاملہ مرتدین کے ساتھ تھا، کیونکہ ان کی ایک طرح سے دم گھٹنے لگا تھا۔ حضرت زرار بن ازور نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پیش قدمی میں پہل کی۔ یہ بات بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی کہ طلیحہ کو زندہ گرفتار کر لیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہوا یوں کہ جب ایک تیز آلے سے اس پر وار کیا گیا تو طلیحہ پر اس کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ بہت ہی جلد یہ بات مسلمانوں میں پھیل گئی کہ طلیحہ پر تو کسی بھی ہتھیار کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی دوران یہ اطلاع آ گئی کہ آقائے دو جہاں نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس اطلاع کے بعد کہ طلیحہ پر تو کسی بھی ہتھیار کا اثر ہی نہیں ہوتا تو اہل اسلام کی فوج میں سے بھی کئی ایک طلیحہ کی فوج میں چلے گئے، چنانچہ اس کی قوت میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ طلیحہ نے اس دوران اپنی قوت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، مگر اس کے تمام تر ماننے والوں پر حضرت خالد بن ولید کی ہیبت طاری تھی۔ وہ لوگ حضرت خالد بن ولید سے جنگ کا خطرہ مول لینے سے کترا رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت خالد بھی ان کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کا خیال تھا کہ جلد یا بدیر یہ لوگ یقیناً مسلمان ہو جائیں گے۔ قبیلہ بنو طے کے دوبارہ اسلام میں واپس آ جانے سے آپ کے خیال کو خاص تقویت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار بزرگ تھے۔ آپ کا یہ اندازہ بخوبی تھا کہ چونکہ طلیحہ ایک جھوٹا نبی بنا بیٹھا ہے، چنانچہ بہت ہی جلد اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ طلیحہ کو اس کے عقیدت مندوں نے جب یہ بتلایا کہ مسلمان ان کی طرف تیزی سے بڑھے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ طلیحہ اب اپنے خدا سے کہے کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں سے نجات حاصل ہو سکے۔ اب اس کے لیے کوئی اور راہ باقی نہ بچی تھی۔
مرتا کیا نہ کرتا آخر بیٹھ گیا سر پر کمبل اڑ کر۔ طلیحہ کے عقیدت مند کافی دیر تک تو خوش فہمی کا شکار ہی رہے، مگر جب کافی دیر تک طلیحہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ان میں سے بعض سرگردہ افراد نے طلیحہ کی بیوی سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ اے محترم خاتون، آپ ہی اب نبی محترم کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں کہ وحی کی کیا صورتحال ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کی کس قدر توقع ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس کے خیمے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، اے طلیحہ، تم کب تک اسی طرح مست بیٹھے رہو گے؟ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں، تمہیں اتنی دیر ہو چکی ہے مگر اللہ نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ جب وہ بول بول کر تھک گئی تو اس نے طلیحہ کے سر پر موجود کمبل کو بری طرح کھینچ کر اتار پھینکا۔ اس نے دیکھا کہ طلیحہ پر گویا تشنج کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو کیسی بے عقل عورت ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ اس وقت تک مجھے تنگ مت کیا کرو۔ فرشتہ مجھے ایک نہایت اہم اطلاع دے رہا تھا کہ تو نے یہ سلسلہ ہی منقطع کر دیا۔ اسی اثنا میں اہل اسلام کا لشکر تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا بنو ذبیان کے علاقے البرق تک پہنچ چکا تھا۔ بنو ذبیان کے لوگوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری تھی۔ انہوں نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ ان کے سردار حتیہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ میں الجھاتا ہوں، تم اس عرصے میں اپنے مال مویشی لے کر یہاں سے کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ حتیہ نے کچھ دیر تک تو اہل اسلام کا مقابلہ کیا مگر وہ کتنی دیر تک ٹھہر سکتا تھا؟ آخر اس کے اکثر جنگجو یا تو ہلاک کر دیے گئے یا پھر قید کر لیے گئے۔ انہی میں حتیہ خود بھی شامل تھا جو گرفتار ہوا۔ مسلمانوں نے اس وادی کو اپنے قبضے میں لے لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں سے تو لوگ فرار ہو چکے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے مال مویشی بھی لے جا چکے ہیں، مگر ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ اب اس سرسبز وادی میں ان کے مویشی چر رہے ہیں۔ بنو ذبیان کے لوگ وہاں سے فرار ہو کر طلیحہ تک پہنچ چکے تھے۔ طلیحہ نے بہت سے چھوٹے چھوٹے قبائل کو مختلف قسم کے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، مگر اس تمام تر کارروائی میں حضرت خالد بن ولید کی ہیبت ہی کار فرما تھی۔ حضرت خالد سے تمام عرب قبائل کانپتے تھے۔ آپ کے حسن تدبر اور جنگی حکمت عملی کی تو مثالیں دی جاتی تھیں۔ طلیحہ نے اب ایک اور کام بھی شروع کر دیا کہ جو قبائل اسلام سے منہ موڑ چکے تھے ان تک دوستی کا پیغام پہنچایا اور ان کو اپنی مدد کا یقین دلایا۔ بلا شبہ طلیحہ ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف یہ صورتحال بھی پیدا ہو چکی تھی کہ بنو عامر، حوازن اور بنو سلیم وغیرہ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ متذبذب تھے کہ انہیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ قبیلہ ابھی تک بنو اسد اور بنو غطفان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بنو اسد دراصل طلیحہ سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھے۔ وہ ایک اہم واقعے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنو اسد کے کچھ لوگ ایک قافلے کی صورت میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک وہ لوگ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پانی موجود نہ تھا۔ صحرائی علاقوں میں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر موت یقینی خیال کی جاتی ہے۔ بنو اسد کے لوگوں نے وہیں خیمے نصب کیے اور پانی کی تلاش شروع کر دی۔ اسی قافلے میں طلیحہ بھی شامل تھا۔ جب تمام لوگ پانی کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے تو چند لوگوں نے دیکھا کہ طلیحہ ایک جگہ پر سر پر چادر ڈالے مست اور بے خود سا بیٹھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات نہ تھی۔ ایک شخص غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور طلیحہ کے سر سے چادر نوچ کر کہنے لگا، اے طلیحہ، تم تو عجیب شخص ہو۔ ہم سب تو پریشان پانی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر تم اس قدر آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ طلیحہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اے جاہلو، یہ تمہاری بے عقلی کی دلیل ہے۔ کیا مجھے یہ احساس نہیں کہ میرے قبیلے والے موت و حیات کی کیفیت میں مبتلا ہیں؟ میں تو دراصل فرشتے کو حاضر کر رہا تھا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ پانی ہمیں کہاں سے مل سکے گا، مگر ابھی فرشتہ حاضر ہی ہوا تھا کہ تم لوگوں کی بچکانہ حرکت کی وجہ سے وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ جس شخص نے طلیحہ کے سر سے چادر نوچی تھی سبھی لوگ اس کو خشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے بڑی ملائمت سے اس سے کہا، اے طلیحہ، ہماری یہ خطا معاف کر دے اور اپنے فرشتے کو دوبارہ حاضر کر کے پوچھ کہ ہمیں پانی کہاں سے مل سکے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جگہ پانی تلاش کرتے کرتے موت کے منہ میں چلے جائیں۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری درست ہے، مگر تم لوگ جب تک میرے سر پر میری چادر نہیں ڈالو گے میں بھلا اس کو کس طرح حاضر کر سکتا ہوں؟ طلیحہ نے بڑی رعونت کے ساتھ کہا،
چنانچہ اگلے ہی لمحے اس کے سر پر چادر اڑا دی گئی۔ کچھ دیر تک طلیحہ اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ اس دوران اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے از خود چادر سر سے اتاری اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ ہمیں پانی ضرور ملے گا، خوش ہو جاؤ۔ وہاں پر موجود لوگوں کے چہرے خوشی کے مارے کھل اٹھے اور انہیں بڑی ہی بے تابی کے ساتھ پوچھا کہ پانی ہمیں کہاں ملے گا۔ طلیحہ نے ایک سمت کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس طرف چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں پانی دستیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قافلے کے چند لوگوں نے اونٹوں کو تیار کیا اور اس سمت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوڑ میں قافلے زیادہ تر اونٹوں پر ہی مشتمل ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ اونٹوں کو دوڑاتے اس جانب چلے گئے جیسے کہ طلیحہ نے کہا تھا کہ پانی وہاں موجود ہے۔ اس کے قبیلے والے اس حد درجے تک اس سے متاثر ہو گئے کہ اس سے کریت کریت کر پوچھنے لگے کہ کیا واقعی اس کے پاس فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ اس نے ان کو طرح طرح کی باتیں کر کے خاموش کروا دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کی بنا پر طلیحہ خود کو ایک اہم شخصیت تصور کرنے لگا تھا، اور جب اسلام پھیلا تو اس نے اس واقعے کو خصوصیت کے ساتھ مشہور کر دیا۔ جب یہ واقعہ جسے اس نے معجزہ کہہ کر مشہور کیا تھا اس کی خود ساختہ نبوت کا ثبوت ثابت ہوا تھا۔ یہی واقعہ بنو اسد کے بڑے بوڑھوں نے بنو خزرہ کے سردار عینین بن حسن کو بھی سنایا تھا۔ یہ سردار دراصل اپنے 1000 جانباز کے ساتھ طلیحہ کے ساتھ مل گیا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بھی حضرت خالد بن ولید کی ہیبت طاری تھی۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اہل اسلام حضرت خالد بن ولید کی سرگردگی میں طلیحہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک روز اس نے طلیحہ سے دریافت کیا کہ اے نبی محترم، کیا آپ کے پاس واقعی جبرائیل آتے ہیں؟ طلیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تمہیں جو بھی بتلایا گیا ہے وہ بالکل درست ہے، مگر تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اینینا نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا کہ اے نبی محترم، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا لشکر جرار ہماری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت خون ریز جنگ ہوگی۔ میں اس جنگ میں آپ کا سب سے بڑا حلیف ہوں۔ آپ مجھے یہ ذرا بتلائیے کہ آپ کو جبریل نے اس جنگ کے متعلق کچھ اطلاع دی ہے کہ نہیں؟ طلیحہ اس کی باتیں سن کر بہت جزبز ہوا۔ اب بھلا وہ کس طرح جبریل علیہ السلام کو طلب کر لیتا؟ چنانچہ اس نے بات بناتے ہوئے کہا، کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ ابھی جنگ تو ہونے دو، پھر میں جبریل سے اس سلسلے میں دریافت بھی کر لوں گا۔ دوسری بات یہ بھی سچ ہے کہ میں جبریل کو جس وقت بھی چاہوں نہیں بلا سکتا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ جب بھی چاہے اس کو میرے پاس بھیج دے۔ مگر تم اطمینان رکھو کہ جب جنگ شروع ہوگی تو میں خدا سے ضرور پوچھوں گا کہ اس جنگ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس گفتگو کے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج اس جگہ پہنچ گئی اور اب وہ خیمہ زن ہو رہی تھی۔ جب اسلامی فوج خیمہ زن ہو گئی تو اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے طلیحہ کے لشکریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے وہ لوگوں جو مرتد ہو چکے ہو، میری بات غور سے سنو اور کفر کے ارتکاب سے باز آ جاؤ۔ امیر المومنین تم لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ میری بات کا یقین کرو کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا نبی جو کہ بالکل جھوٹا ہے، وہ بہت جلد خود تو رسوا ہوگا ہی، مگر تم بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاؤ گے۔ طلیحہ کے لشکریوں نے حضرت خالد کی باتوں کو سنا اور ہنسی میں اڑا دیا، مگر اینینا بن حسن ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنے آدمیوں کی موت سے خوفزدہ تھا۔ وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ حضرت خالد ایک ایسے جنرل ہیں کہ جن کی سرگردگی میں لڑنے والی فوج کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی دوران اس دور کے دستور کے مطابق مبازرت طلبی شروع ہوئی، یعنی دونوں جانب سے بہادر ایک دوسرے کو مقابلے کی دعوت دیتے رہے اور یوں میدان دھیرے دھیرے گرم ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران اینینا دوڑتا ہوا طلیحہ کے خیمے کی طرف گیا، مگر اس نے دیکھا کہ اس کا خیمہ خالی تھا اور خیمے کے باہر اس کی بیوی موجود تھی۔ اینینا نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ طلیحہ کہاں ہے، تو اس نے بے چینی اور گھبراہٹ کے انداز میں بتلایا کہ وہ خیمے کے پیچھے موجود ہے۔ اینینا دوڑتا ہوا خیمے کی عقبی سمت گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ طلیحہ ایک چادر اڑے بیٹھا تھا۔ اے نبی محترم، جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ اس وقت میدان جنگ میں ہوں گے، مگر آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اس قدر تشویشناک صورتحال میں بھی میں میدان جنگ کو چھوڑ کر صرف اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ کیا آپ کو فرشتے نے کچھ بتلایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اینینا نے طلیحہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر طلیحہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مختصر سا جواب دیا کہ اے سردار، میں یہاں بیکار تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں،
بلکہ میں یہاں اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے کسی بھی وقت اطلاع آ جائے۔ اینینا اس کی بات سن کر دوبارہ میدان جنگ میں چلا گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اب جنگ گھمسان کی چھڑ چکی ہے اور مسلمانوں نے اس کی فوج کو بری طرح روننا شروع کر دیا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ پھر طلیحہ کے خیمے کی طرف رخ کیا اور اس کو پھر پوچھا کہ اب وہ کیا کرے۔ طلیحہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ اے سردار، تو کیسا بے وقوف شخص ہے کہ تو میدان جنگ پر توجہ نہیں دے رہا اور بار بار یہاں آ جاتا ہے۔ کیا تجھے میدان جنگ میں کوئی کام نہیں؟ اس کی یہ بات سن کر اینینا نے کہا، اے نبی، ہمیں تو آپ نے یہ بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں فتح ہماری ہوگی، مگر یہاں تو صورتحال یکسیر ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ ہمارے سپاہی آسمانی امداد کی امید میں ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ طلیحہ نے اسے کہا کہ اگر تو میرے پاس کھڑا رہے گا اور تیری بکواس جاری رہے گی تو فرشتہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ تو اب میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے سپاہیوں سے کہہ کہ مسلمانوں کی فوج کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں، یقیناً فتح انہی کی ہوگی۔ اینینا نے کہا کہ مجھے تیری باتوں سے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ تو بالکل جھوٹا شخص ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو منہ چھپائے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تو واقعی نبی ہوتا تو اس وقت اپنے امتیوں کے ساتھ ہوتا۔ تو کیسا نبی ہے کہ تیری امتی تو تیرے نام پر کٹ رہے ہیں اور تو اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تجھے اپنے امتیوں کے مرنے کا بھی دکھ نہیں؟ اور وہ کیسا فرشتہ ہے جو کہ ابھی تک تیرے پاس آیا ہی نہیں؟ کیونکہ تو ایک جھوٹا نبی ہے، اسی لیے تیرے پاس وہ فرشتہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں تو اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے اپنے جانبازوں سمیت تیری حمایت کی تھی۔ اینیا وہاں سے تقریباً دوڑتا ہوا میدان جنگ میں پہنچا اور اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ طلیحہ ایک کاذب شخص ثابت ہوا ہے۔ نہ تو اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نبی ہے۔ جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب بہتری اسی میں ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنی جانیں بچا کر یہاں سے نکل چلو، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ اینیا بن الحسن کی فوج نے اپنے سردار کا حکم سنا اور میدان جنگ سے علیحدہ ہونا شروع کر دیا۔ طلیحہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور وہاں سے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ وہاں سے اس نے شام کا رخ کیا، جہاں بنو کلب نے اس کو امان دے کر اپنا مہمان بنا لیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اینیا نے بنو فزارہ کے 700 افراد کی جماعت کے ساتھ جنگ میں خوب داد شجاعت دی اور خوب مردانگی دکھائی، مگر اس دوران طلیحہ اپنے خیمے میں صحن میں چادر اپنے اوپر ڈالے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میدان جنگ میں بڑی ہی خوفناک جنگ جاری تھی۔ جب اینیا کو جنگ میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تو وہ میدان کارزار سے پلٹ کر طلیحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا جبریل تمہارے پاس آئے؟ اس نے کہا، اب تک تو نہیں آئے۔ اینیا اس کے بعد اپنے سپاہیوں میں واپس آ گیا اور جنگ میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کو دوبارہ جنگ نے پریشان کیا تو وہ ایک مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے طلیحہ، کہو کیا خبر ہے؟ کیا جبریل تمہارے پاس آئے؟ اگر آ گئے تو کیا جواب دیا؟ طلیحہ نے کہا کہ ابھی تک جبریل نہیں آئے۔ اینیا نے یہ سن کر کہا، ہاں، اب وہ کب آئیں گے؟ ہمارا تو اب کام ہی تمام ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس مرتبہ بھی اس کو مایوسی نے گھیر لیا، کیونکہ اہل اسلام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ طلیحہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے جب طلیحہ سے دریافت کیا کہ کیا اب بھی جبریل آئے کہ نہیں؟ طلیحہ نے کہا کہ ہاں آئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیں کہ وہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ طلیحہ نے کہا، جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ جنگ تمہارے لیے اس طرح چکی کا پاٹ ثابت ہوگی جیسے اینیا کے لیے، اور ایک ایسا واقعہ ہوگا جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اینیا نے اپنے دل میں کہا، واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے ناقابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی۔ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی فزارہ، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک طرح سے ایک ناقابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے بھاگ چلو۔ اللہ کی قسم، طلیحہ جھوٹا اور دغاباز ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ بنو فزارہ اپنے امیر کے حکم پر جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی جنگ کا رنگ ہی بدل گیا۔ تمام مرتدین بھاگے بھاگے طلیحہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے ہی اس نے اپنی اور اپنی بیوی کے لیے 2 عدد گھوڑے سفر کے لیے ساز و سامان سے درست کر کے تیار رکھے ہوئے تھے۔ جب اس کی مفرور فوج نے اس کو آ گھیرا
اور پھر پوچھا کہ اب کیا حکم ہے، تو وہ لپک کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور دوسرے پر اس نے اپنی بیوی کو سوار کیا اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی اس نے یہی کہا کہ جو میری طرف بھاگ کر جان بچا سکتا ہے وہ بھاگ جائے۔ طلحہ نے ہوشیہ کی راہ اختیار کی اور وہاں سے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ اس کی جمعیت بالکل تتر بتر ہو چکی تھی، ان میں سے اکثر مارے گئے تھے۔ بنو عامر اپنے خاص و عام کے ساتھ یہاں سے قریب ہی بیٹھے ہوئے جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے، اور قبائل سلیم اور حوازن کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو فزارہ اور طلحہ کو بری طرح شکست دی اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہ تمام قبائل از خود حضرت خالد بن ولید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس دین کو ہم نے چھوڑا تھا ہم پھر اس میں داخل ہوتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مال اور اپنے جانوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نکا میں بنو کلب کے پاس قیام پذیر ہو گیا اور دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی وفات تک مقیم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ بنو اسد، بنو عطفان اور بنو عامر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں طلحہ عمرے کے لیے جب گیا تو اس کا گزر مدینہ سے بھی ہوا۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ طلحہ بھی موجود ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، جانے دو، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ طلحہ نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو اس نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہی۔ حضرت عمر نے اسے فرمایا، اے طلحہ، تم چونکہ عکاشہ اور ثابت کے قاتل ہو، واللہ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ طلحہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ ان دونوں شخصیات کا غم کیوں کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں شہادت عطا فرمائی اور مجھے ان کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس گفتگو کے بعد اس سے بیعت لے لی۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ اے طلحہ، تو بہت بڑا شعبدہ باز اور چلاک شخص ہے، یہ تو بتا کہ اب بھی کچھ فنکاری تجھ میں باقی ہے کہ نہیں؟ اس نے ندامت سے کہا کہ اے امیر المومنین، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو کچھ دمخم باقی نہیں رہا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جب سے ملک شام کے قبیلہ بنو قزا میں پناہ حاصل کی تھی، وہ برابر اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اب دین اسلام کی کیا کیفیت ہے۔ اسے یہ تو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ بہت ہی جلد اسلام ملک شام تک بھی پہنچ جائے گا۔ وہ جس قبیلے میں مقیم تھا اس میں بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلحہ ان لوگوں سے دریافت کیا کرتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو کیا اسے امیر المومنین معاف فرما دیں گے؟ اس اطمینان کے بعد کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور مکہ مکرمہ میں عمرے کی غرض سے گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے باز پرس نہیں کی تھی، مگر اس نے حضرت عمر فاروق کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی، جس کے بعد طلحہ نے خود کو واقعتاً پرسکون محسوس کیا کہ چلو اب اپنے قبیلے میں آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق سے رخصت ہو کر وہ اپنے قبیلے میں واپس آیا اور اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرتا رہا۔ جن دنوں عراق اور ایران پر مسلمانوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، طلحہ بھی ان جنگوں میں شریک رہا اور بڑی بہادری دکھلائی، مگر وہ اس کے بعد کہاں گیا یہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ تاریخ طبری پر ابن سیرین کا ایک بیان نقل ہے کہ اہل بزاخہ کی ہزمیت کے بعد بنی عامر نے کہا کہ ہم پھر اس دین میں داخل ہو جاتے ہیں جس کو ہم نے ترک کر دیا تھا۔ حضرت خالد نے ان سے انہی شرائط پر بیعت لی جو آپ نے اہل بزاخہ سے، جن میں بنو اسد، بنو غطفان اور بنو طے شامل تھے، بیعت لی تھی، جبکہ ان سب نے اسلام قبول کرنے کی شرط پر اطاعت قبول کر لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے بنو اسد، بنو غطفان، بنو حوازن، بنو سلیم اور بنو طے سب پر شرط لازم کر دی تھی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے زمانہ ارتداد میں اپنے یہاں کے مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور دیگر بہت سے مظالم کیے تھے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ ان قبائل نے ان تمام لوگوں کو حضرت خالد کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد نے ان تمام قبائل کو اسلام کی بیعت کے بعد چھوڑ دیا، البتہ آپ نے کرہ بن حبرہ اور اس کے ساتھ چند ساتھیوں کو قید کر لیا۔ مسلمانوں پر مظالم کرنے والوں کو آپ نے کڑی سزائیں دی اور کرہ بن حبرہ اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ روانہ کر دیے گئے۔ ابو یعقوب سے مروی ہے کہ غطفان کے شکست خوردہ اور مفرور لوگ امر رمل سلمہ کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ عورت مالک بن حذیفہ بن بدر کی بیٹی تھی۔
یہ تمام مفرور سلمہ کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ یہ سب لوگ جب اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس عورت نے ان سب کو ان کی شکست پر غیرت دلائی اور حضرت خالد کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ لوگ جب آمادہ ہو گئے تو پھر تمام تر شکست خوردہ عناصر ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سلمہ ظفر کے علاقے میں قیام پذیر تھی۔ اس نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے ظفر سے حوف تک کے بار بار چکر لگائے اور ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔ حضرت خالد بن ولید کو جب اس کی خبر ہوئی تو اسی وقت آپ مجرموں کی گرفتاری، زکوٰۃ کی تحصیل، تبلیغ اسلام اور لوگوں کی ذہنی تسکین میں خصوصی طور پر مصروف عمل تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس اطلاع کے بعد اس عورت کو سبق سکھانے کے لیے ان کی طرف بڑھے، مگر یہ دیکھ کر مسلمان حیران رہ گئے کہ اب اس عورت کی شان و شوکت اور طاقت و قوت بہت بڑھ چکی تھی اور اس کا مقابلہ کوئی آسان کام نہ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کے اور اس کے حمایتیوں کے مقابل جنگ کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ بہت ہی خونریز تھی۔ اس جنگ میں سلمہ اپنے اونٹ پر سوار تھی اور اپنی فوج کو لڑوا رہی تھی۔ اس روز بنی غنم کا ایک خاندان خاصی، حاریہ کا خاندان اور غنم کا خاندان تمام کے تمام صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ اس اونٹ کو ذبح کر دیا گیا اور سلمہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے اونٹ کے گرد تقریباً 100 سلمہ کے جانثاروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔